اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے حاضری کی کہ بزرگوں کے مذاق مختلف رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام عرض کرنے کے سلسلے میں بزرگوں کے مذاق مختلف رہے ہیں. بعض لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ دیر عرض معروض کرتے رہتے ہیں. جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ حضرات زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے تھے معاہدہ شریف میں. بس تھوڑی دیر کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ سامنے حاضر ہوتے، بس اتنا کہتے السلام علیکہ یا رسول، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بس اتنا کہا اور پھر ہٹ جاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے عاشق تھے اور مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے بھی افضل قرار دیتے تھے، ان کا بھی یہی عمل منقول ہے کہ وہ جا کر بس اتنا کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ، اور اس کے بعد ہٹ جاتے تھے. مطلب یہ کہ ان حضرات کو زیادہ دیر کھڑا رہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں یہ اس کی جرت نہیں ہوتی تھی. ادب کا تقاضا ملحوظ ہوتا تھا کہ کہیں زیادہ دیر کھڑا ہونا یا ناگوار نہ ہو جائے. تو اس واسطے وہاں پر بس تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، سلام عرض کیا، اس کے بعد گوشے میں جا کر پھر دعائیں کی، عرض معروض جو کچھ اللہ تعالیٰ سے کرنا تھا وہ کر لیا. اور بعض حضرات نے صلاۃ و سلام کے لمبے لمبے سیغے بھی بنائے ہیں اور بنا کر وہ سارے پڑھتے ہیں. تو وہ بھی بہرحال بہت سے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن سلف صالحین کے زمانے میں صرف اتنا ہوتا تھا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور چلے گئے. وہ جگہ ایسی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جمال ہے، جمال تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو حجرات کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں وہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے. لہذا جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی ادب کے خلاف کام نہ ہو جائے. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، جنید و نفس گم کشتمی آیت جنید و بایزیدی جا. یہ ایسی ادب گاہ ہے آسمان کے نیچے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. اور جنید و بایزید جیسے اولیاء کرام بھی یہاں پر اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکتے ادب کی خاطر، لہذا تھوڑی دیر کھڑے ہوتے، زیادہ دیر نہیں. اور مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. سب باتیں یہ یاد رکھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو لوگ تو بالکل معاہدہ شریف کی جو جالیاں ہیں، جالیوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اور جا کر وہاں سلام عرض کرتے ہیں. مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو ہمیشہ میں نے دیکھا والد ماجد کو کہ وہ روضہ شریف کے سامنے جو ایک ستون ہے اس ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آگے اور لوگ ہوتے تھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. تو فرمانے لگے ایک دن کہ مجھے اپنے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس تک جانے کی جرت ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر سلام عرض کرتے ہیں. میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، جالیوں کی طرف آگے نہیں بڑھتے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایک میری شاید سنگ دلی کی علامت ہے، قساوت قلب ہے کہ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پاتا. یہ خیال آ رہا تھا
سلام عرض کرتے ہوئے، تو ہم سے فرمایا کہ اسی وقت ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آواز، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے، چاہے جسمانی طور پر دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے وہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ یہ جملہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایسی آواز محسوس کی کہ یہ کہا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اس میں یہ تھا کہ کہہ دو، یعنی لوگوں سے کہہ دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے، چاہے دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ تو فرماتے تھے کہ چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ جلسوں میں، تقریروں میں یہ بات پہنچایا کرتے تھے، کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ کہو، کہہ دو لوگوں سے، لیکن اپنا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ایک زائر کو جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا، اس کو یہ آواز آئی، ایک زائر کو یہ آواز آئی، تو چونکہ کہہ دو کا حکم دیا گیا تھا اس واسطے بیان کرتے تھے، لیکن اپنی طرف نسبت نہیں کرتے تھے، ہمیں ذاتی طور پر بتایا کہ یہ خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ بات در حقیقت جو ارشاد جو آواز آئی، اس کو تو الہام کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا مضمون ہے وہ ایک بہت ہی پیاری حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح روایات میں منقول ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قرب اور اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی تعلق، لیکن دین کا معاملہ آ گیا، یمن کا علاقہ موجود تھا جہاں پر لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، دین ان کے پاس دین کے احکام نہیں تھے، تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے شخص کو وہاں پر بھیجنا تھا حاکم بنا کر کہ جو ان کے اوپر حکومت بھی کرے عدل و انصاف کے ساتھ، اور ساتھ ہی ان کو دین کی تعلیم بھی دے۔ اس کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور یہ کہا کہ معاذ تم جب یمن چلے جاؤ میں تمہیں وہاں کا حاکم بنا کر بھیجتا ہوں۔ وہ حاکم بھی تھے، مدرس معلم بھی تھے، مبلغ بھی تھے، ہر طریقے سے یمن کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یمن چلے جاؤ، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحہ بھی جدائی شاق معلوم ہوتی ہے، لیکن حکم تھا، دین کا تقاضا تھا، اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کر کے یمن روانہ ہوئے۔ اور یہ شاید اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ جب یمن جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اونٹنی پر بٹھایا، حضرت معاذ بن جبل کو خود اونٹنی پر بٹھایا، اور اونٹنی پر بٹھا کر جب روانہ ہونے لگے تو ساتھ ساتھ چلے۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے، تشییع کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو گئی اور ویرانے میں آ گئے۔ جب ویرانے میں آ گئے اور اب آپ نے واپس مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا، اے معاذ شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، شاید آج کے بعد تم میری قبر کے اوپر آؤ۔ یہ دو جملے منقول ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا بغیر وحی کہ بس اب اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہونی ہے، بعد میں میری وفات ہو جائے گی۔ معاذ بن جبل نہ جانے کب سے ضبط کیے ہوئے ہوں گے اپنے آنسوؤں کو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، میرے ساتھ ملاقات نہ کر سکو اور میرے قبر پر آؤ، تو بے اختیار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ معاذ رو نہیں، معاذ رو نہیں، اور پھر فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رو نہیں اس لیے کہ مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، جتنا زیادہ تقوی کے پاس ہے، اتنا ہی مجھ سے وہ قریب ہے، وہ کہیں بھی جہاں بھی ہو اور کوئی بھی ہو، اگر وہ متقی ہے، تقوی پر عمل کر رہا ہے، میری تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، میری سنت پر عمل کر رہا ہے، تو چاہے جسمانی طور پر وہ ہزاروں میل دور ہو لیکن وہ مجھ سے قریب ہے۔ یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ تو یہ وہی بات ہے تقریباً جو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کی کہ یہ کہا گیا تھا جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے کوسوں دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ تو یہ حدیث کا مضمون تھا، اس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کا مضمون تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی پھر جب یمن سے واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بعد پھر ان سے مدینہ منورہ میں رہا نہیں گیا کہ اب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جا چکے وہاں سے روانہ ہو گئے، شام گئے، شام میں جہاد میں حصہ لیا، شام کے علاقے فتح ہوئے تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں انہوں نے وہاں کے غزوات میں حصہ لیا۔ اللہ، اور اسی وقت وہیں پر طاعون پھیلا تھا، اس طاعون کی بیماری کے دوران ان کی وفات ہوئی، اور پر وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، اردن میں مزار ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق دی ہے وہاں پر۔ تو غرض حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے جو بات فرمائی گئی تھی وہ ہم ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر بالفرض کسی کو اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے خود حاضری کا موقع نہ ملے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں جانے کے، تو وہ جملہ یاد کر لے جو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، یا وہ جملہ یاد کر لے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے، جو تقوی پر عمل پیرا ہے، وہ مجھ سے قریب ہے چاہے جسمانی طور پر دور ہو، اور جو عمل نہیں کرتا وہ ہزار بار آ کر جالیوں سے چمٹ جائے وہ دور ہے۔ آج ہی صحیح بخاری میں سبق پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ آیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے جب انتقال ہوا تو عجیب معاملہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ تو منافقین کا سردار تھا، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ مخلص مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن ابی زبان سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اندر سے منافقت کرتا تھا۔ جب انتقال ہوا تو بیٹے آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اپنا مجھے قمیص عطا فرما دیجیے کہ میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں، اور اس کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص عطا فرما دیا، ٹھیک ہے پہنا دو اس کو، اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حضرت عمر نے روکا بھی، یا رسول اللہ آپ اس کا نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، تو حضور نے فرمایا، یوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو مجھے اختیار دے دیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو، میں کروں گا نہیں، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کر لوں گا اس کے لیے، کسی طرح جہنم سے بچا لوں اس کو۔
لیکن پھر آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ نہیں آپ نماز جنازہ پڑھنا کسی منافق کی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک اس کے جسم پر پہنائی گئی۔ آپ جب قبر میں اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایتوں میں آتا ہے اپنی گود میں لیا اس کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک اس کے اوپر ڈالا، لیکن وہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا۔ اتنا قرب کہ آپ کا لباس پہن رہا ہے، اتنا قرب کہ آپ کا لعاب مبارک اس کے دہن میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اتباع سنت نہیں، ایمان حقیقی نہیں، لہذا نہ یہ تبرک کوئی کام آئے گا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کوئی کام آئے گا۔ لہذا اصل چیز جو ہے وہ جہاں بھی ہو انسان، اب حضرت معاذ بن جبل اتنے بڑے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ پھر مدینہ منورہ چھوڑ کر جہاد کے کام کے لیے شام چلے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہے اصل کام، آپ کی سنت پر عمل کرنا۔ تو جو شخص جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہے، تقوی پر عمل پیرا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔